بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان لاہور سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو کشف المحجوب المعروف علی حجویری صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے تصوف کے اوپر، اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے انبیاء کی گستاخی بلکہ ان کے اوپر الزامات بھی ثابت کیے ہیں انہوں نے اپنے صوفیانہ فلسفوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو واقعی یہ صحیح بات ہے، اس میں انہوں نے سو و شکر کا ایک باب باندھا ہے۔ اب صوفیہ کی اصطلاح کے اندر شکر کہتے ہیں کہ جو بندہ ہوش و حواس میں نہ ہو، اور سو ہوتا ہے کہ بالکل ہوش و حواس میں ہو۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب اللہ تعالیٰ بندے کے اندر آ جاتا ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے، اب اس کا ہر فعل گویا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اس کے اندر سے نکل جائے، یعنی بندہ اپنے اوپر قائم ہو، یعنی حق کے ساتھ قائم نہ ہو، تو پھر اس کا ہر فعل اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے ان فلسفوں کو ثابت کرنے کے لیے دو انبیاء کے اوپر اس قدر شدید الزام لگایا ہے اور ان کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح بائبل کے اندر ان لوگوں نے، کرسچنز نے، جب ان کے اندر بدکاریاں آئی ہیں، بے حیائی ان کے اندر آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے انبیاء بھی ایسے ہی تھے۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ایک دن اپنے محل کے اوپر چڑھے، چھت کے اوپر، تو دوسرے جو ان کا ایک اور اوریا، ان کا جرنیل تھا، اس کا محل تھا، تو اس کی بیوی کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس اوریا کو ایسے محاذ کے اوپر بھیجا تاکہ یہ بچ کے واپس نہ آئے۔ اندازہ لگائیے، یہ داؤد علیہ السلام کا کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی آج کے کہتے ہیں ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو وہاں مروا دیا، اور پھر صبر نہ ہوا اور عدت کا بھی انتظار نہ کیا، اور نکاح کر لیا اس خاتون سے، اور 6 مہینے کی مدت میں گویا سلمان علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس انداز سے الزام لگایا، ایسا شدید الزام داؤد علیہ السلام کے اوپر اور سلمان علیہ السلام کے اوپر۔ بالکل اسی طرح کا الزام لگایا تھا مشرکین مکہ نے اور مدینہ والے منافقین نے، خاص کر کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب جو اس سے پہلے زید کی بیوی تھی، انہوں نے جب طلاق دے دی تو نبی علیہ السلام کے نکاح میں وہ آئی ہیں۔ اب یہ منافق لوگ ہیں، یہ ہنسے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ سورہ الاحزاب کی جو آیتیں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس رسم کو اللہ توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، یہ ماحول بنایا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک دن نظر پڑ گئی تھی، تو بس پھر وہ اچھی لگی، اور اس کے بعد بیٹے کو کہا کہ طلاق دو، اور پھر سب کچھ یہ سارا معاملہ انہوں نے خود کیا۔ ایسا الزام، شدید الزام لگایا۔ اب علی حجویری صاحب نے، جس کو یہ لوگ داتا کہتے ہیں، گنج بخش کہتے ہیں، یہ اور بات کہ پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہیں، لیکن داتا گنج بخش ان کے وہی ہیں، سونے کے دروازے وہاں لگے ہوئے اور لوگوں کے قرضے انہوں نے دینے ہیں۔ تو اس صوفی نے ان دونوں واقعات کی تصدیق کی کہ دونوں واقعات اسی طرح ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی تھی وہ سو کی حالت میں تھی، ان کا اپنا فعل تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ گرفت والا انداز آیا، اور نبی علیہ السلام کی بھی نگاہ پڑی، لیکن یہ شکر کی حالت میں تھی، چونکہ ان کا اپنا کوئی وہ قصور نہیں تھا، بلکہ اللہ چونکہ اترا ہوا تھا، بندہ حق کے ساتھ قائم تھا، تو یہ پھر اللہ کا فعل ہوا، اور فائدہ یہ ہوا کہ وہ زوجہ تھی زینب، وہ حارثہ کے اوپر، زید بن حارثہ کے اوپر حرام ہو گئی، اور خود نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اتنا شدید الزام لگایا ہے اس ظالم صوفی نے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کتاب کی تعریفیں مودودی صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی کرتے رہے ہیں، اور علی انجینئر صاحب بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ حسن ظن رکھتے ہیں، جی کیا پتہ کسی اور نے ملا دیا ہو۔ اچھا، تو سب کے بارے میں پھر حسن ظن رکھو۔ کتابوں کے اندر جو کفر و شرک ہے صوفیوں کی، چاہے عبدالقادر جیلانی کی کتابیں ہیں، محی الدین چشتی کی کتابیں ہیں،
حالانکہ انہیں کے اندر انہوں نے کلمے بھی پڑھوائے ہیں، چشتی اور رسول اللہ کے، کسی نے تھانوی اور رسول اللہ کے۔ تو اس نے زن کا کیا معاملہ؟ پھر دوسرا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سارا کفر و شرک انہوں نے اس میں بھرا ہے، کوئی اچھی جو باتیں وہ کسی اور نے بلا دی ہوگی۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ یہ کچھ ایسے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء تک کے اوپر الزامات لگائے ہیں، چاہے یہ تبلیغی نصاب والے ہوں۔ فضائل اعمال کے اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا کہ سب سے پہلا شرک انہوں نے کیا تھا، اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھا شیطان کے کہنے کے اوپر، اندازہ لگا، ایسا الزام لگایا۔ اور یہ بھی الزام لگایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، جب نبی علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دیا تب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے اوپر بھی الزام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی الزام ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسی بات بتائی، حالانکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے دونوں نے، میاں بیوی نے جب وہ پھل کھا لیا تو اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہمارے مالک، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مالک نے معاف کر دیا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح عبد الوہاب نجدی صاحب نے بھی کتاب التوحید کے اندر آدم علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا۔ تو یہ سارے شرک کے خود چونکہ دائی جب بنے ہیں تو انہوں نے انبیاء کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں۔ اسی طرح محمد حنیف نے اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر جو ہے دوسری جلد کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اندازہ لگائیے، یہ شرک کا الزام۔ تو یہ بہت شدید بات ہے، حالانکہ پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، مسجود اللہ تھا، یوسف علیہ السلام مسجود نہیں تھے۔ تو یہ مشرکانہ تفسیر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ بہت سمجھایا ان کو لیکن نہیں سمجھے ہیں، 7-8 سال ان کو سمجھاتے رہے، پھر اسی شرک کے اوپر ان کی موت آ گئی۔ اسی طرح ڈاکٹر اظہار ہیں، ان کی بھی وحدت الوجود اور صوفیوں کے عقیدوں کے اوپر شرک کے اوپر موت آئی ہے۔ مودودی صاحب بھی اسی طرح رسائل و مسائل کے اندر پکاروں کا شرک، قبر پرستی کا شرک چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ کے بندو، شرک بہت بڑی لعنت ہے، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں عالم دین اس دور کے اندر گزرے ہیں تو یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں ہیں، جس میں انہوں نے سارے شرک و کفر کا تیا پانچا کیا اور ان صوفیوں کو آڑے ہاتھوں لیا، اور پوری صوفیوں کی ایک لسٹ تیار کی انہوں نے کہ اس دور کے اندر 3 صدی سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ ان سب نے اللہ کے ساتھ بڑا ہی دھوکہ کیا ہے اور توہین کی ہے، ان لوگوں نے شرک کے بازار گرم کیے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کی جو ذلت اور خواری ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا امام مانتی ہے، اپنا لیڈر اور رہبر مانتی ہے، اور کہتے ہیں ان کے ذریعے بر صغیر میں اسلام آیا ہے، ان کے ذریعے شرک آیا ہے، تصوف آیا ہے، صوفیزم آیا ہے، دھمالے آئی ہیں، بینڈ باجے آئے ہیں، مرلیاں آئی ہیں۔ وہ توحید جو قرآن کی توحید ہے، اور نبی علیہ السلام نے جس کی خاطر مارے کھائیں، صحابہ اکرام نے جس کی خاطر قربانیاں دیں، وہ توحید تو یہ صوفی مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ اتحاد کا فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو رافضی نہ رہا ہو، ان سب نے مل کے کفر و شرک پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جال سے انسانیت کو نکالے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔